اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد۔ ہماری گزشتہ گفتگو تیسری فصل کے بارے میں تھی۔ دوسری اور تیسری فصل کا تعلق کتاب الطہارہ سے تھا، جن کے بارے میں مختصر گفتگو کی جا چکی ہے، اور آج کی گفتگو چوتھی فصل کے بارے میں ہے۔ یہ چوتھی فصل کا عنوان ہے مقدمات نماز۔ مقدمات نماز میں چند مسائل ہیں۔ سب سے پہلے نماز کا وقت، دوسرے نمبر پر قبلہ، تیسرے نمبر پر لباس مصلی کا کیسے ہونا چاہیے، چوتھے نمبر پر مکان مصلی کے لیے، اور پانچویں نمبر پر مسجد کے احکام کون سے ہیں، چھٹے نمبر پر اذان اور اقامہ۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جن کو مقدمات نماز سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں، سب سے پہلے ہم نماز کے بارے میں مختصر چند جملے اور اس کے بعد چوتھی فصل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ دیکھیے، عبد اور معبود کے درمیان ایک رابطہ ہے جس کا نام ہے نماز۔ نماز پاکیزگی قلب، پاکیزگی روح، طہارت روح کا نام ہے۔ نماز تربیت کا نام ہے۔ نماز گناہوں سے دور رہنے کا ذریعہ ہے۔ اتنی اہمیت ہے نماز کی کہ روایت میں یوں آیا ہے، ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها۔ اگر نماز قبول کی گئی تو دوسرے اعمال قبول کیے جائیں گے، اگر نماز مردود کی گئی اور اسے قبول نہ کیا گیا تو دوسرے اعمال بھی قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اور اسی طرح دوسری روایات بھی ہیں، اور لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ کی روایت بھی نماز کی اہمیت کو بیان کرتی ہے، اور الصلاۃ عمود الدین یا عماد الدین، یہ روایت، یا الصلاۃ معراج المؤمن یہ روایت، یا انی احب الصلاۃ حضرت امام حسین علیہ السلام کا فرمان، یہ روایت بھی نماز کی اہمیت کو واضح کر رہی ہے۔ بہرحال اس نماز کی اہمیت کے چند جملات کے بعد، چونکہ جس طرح عرض کیا کہ نماز عبد اور معبود کے درمیانی رابطے کا نام ہے، نماز روح کی پاکیزگی کا نام ہے، نماز قلب کی طہارت کا نام ہے، نماز تقوی کی پیدائش کا نام ہے، نماز گناہوں سے بچانے کے ذریعے کا نام ہے، اور اسی طرح دوسری چیزیں جو روایات کی روشنی میں بیان کی گئی۔ اب آتے ہیں ہم فصل چہارم کے متعلق مقدمات نماز میں جو فہرست بیان کی گئی اس کے متعلق بیان کیا۔ دیکھیں صفحہ نمبر 118 پہ ہے، وقت نماز ہے، یہ روزانے کا ایک عنوان ہے۔ نماز ہے یومیہ، الصلوات الیومیہ کا وقت کیا ہے؟ اس سے پہلے چونکہ نماز کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، نماز یا تو واجب ہے یا نماز مستحب۔ نماز واجب، البتہ یہ صفحہ نمبر 117 میں مقدمات نماز میں کہتے ہیں کہ مسائل طہارت کو یاد کرنے کے بعد آہستہ آہستہ نماز کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اور سب سے پہلے نماز کے مسائل اور احکام سے آشنائی اور واقفیت کے لیے ہم یوں بیان کر رہے ہیں کہ نماز کی دو قسمیں ہیں اسلام میں، یا نماز واجب ہے یا مستحب ہے، یعنی کچھ نمازیں شریعت میں واجب قرار دی گئی ہیں اور کچھ نمازوں کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ نماز واجب کی پھر دو قسم میں تقسیم کی گئی ہے۔ بس نماز واجب یا تو ایسی نمازیں ہیں جو ہر روز پڑھنی ہیں، یا کچھ ایک خاص وقت کے لیے معین کی گئی ہے اور خاص سبب کے سبب کی وجہ سے انہیں واجب قرار دیا گیا ہے۔ اور وہ نمازیں جو ہر روز ادا کرنی ہیں ان کو نماز یومیہ کہتے ہیں، اور وہ نمازیں جو کسی خاص سبب کی بنا پر جن کو واجب قرار دیا گیا ہے، انشاءاللہ جن کے بارے میں ہم بیان کریں گے، وہ یعنی چونکہ مقطعی ہیں،
کیونکہ ایک زمانے خاص کے لیے ہیں، ہر روز انجام نہیں دینا ان نمازوں کو. جس طرح نماز آیات ہے فرض کیجئے، یا نماز میت ہے، یا نماز طواف واجب ہے، یا قضا نماز ہے والدین کی یا والد کی، اور مثلا وہ نماز جو قسم یا عہد یا نذر کی وجہ سے واجب ہو جاتی ہے، ان نمازوں کو اس وقت واجب سمجھیں گے جب یہ صورتیں ظاہر ہوں گی. مثلا جب نماز آیات اس وقت ہے جب وہ نشانیاں جو کسوف اور خسوف اور وغیرہ جو اس کے لیے واجب ہے، جن کی تفصیل بعد میں ذکر کی جائے گی. نماز طواف بھی اسی وقت ہے. نماز میت ظاہر ہے جب انسان ایک مرے گا تو پھر نماز میت پڑھنی پڑے گی نا، ہر روز تو نہیں پڑھتے. یا نماز قضا ظاہر ہے جب والد گرامی اس دنیا سے جائے تو بڑے بیٹے پر نماز اس کی واجب ہو جاتی ہے. یا ہر روز انسان قسم اور نظر اور عہد کی وجہ سے تو نماز اپنے اوپر واجب نہیں قرار دیتا، لہذا یہ مقطعی ہیں، یہ ایک خاص مدت معینہ کے لیے ہیں. جب یہ علامات اور یہ شرائط موجود ہوں گی تو یہ نماز واجب ہو جائیں گی، وإلا واجب نہیں ہوں گی. رہا مسئلہ، یہ دیکھیں یہ نقشہ غور سے دیکھیے، اس کتاب میں ہے، اقسام نماز کے عنوان سے ایک نقشہ بیان کر رہے ہیں. دیکھیے اقسام نماز کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، واجب اور مستحب. واجب نمازوں کو پھر انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. کچھ ایسی ہیں جو یومیہ ہیں، جن کو ہر روز پڑھنا چاہیے اور واجب ہے پڑھنا، اور کچھ ایسی نمازیں ہیں جو مقطعی ہیں، خاص مدت اور مخصوص ایام میں مخصوص حالات اور شرائط کی بنا پر ان کو واجب قرار دیا گیا ہے. اور نماز مستحب کی تقسیم انہوں نے نہیں کی، کہا کہ بہت زیادہ ہیں. لہذا یہ نقشہ اور یہ خاکہ بھی آپ دقت سے دیکھیے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. سب سے پہلے نماز کی تقسیم ہے واجب اور مستحب کی جانب. مستحب کے لیے یہی جملہ لکھا ہے کہ مستحبی نمازیں بہت زیادہ ہیں، اور کتابیں بھی اس کے بارے میں لکھی گئی ہیں کہ مستحبی نمازیں اسلام میں کون کون سی قرار دی گئی ہیں. اور واجب نمازوں کے لیے تقسیم کیا ہے 2 حصوں میں، ہر روز پڑھی جانے والی نمازیں یا ایک خاص وقت میں پڑھی جانے. وہ جو ہر روز پڑھتے ہیں نمازیں وہ صبح، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. آپ کہہ دیں صبح، ظہرین اور مغربین. ان نمازیں جو مقطعی ہے، وقت معین کے لیے ایک خاص شرائط کے پیش نظر وہ واجب ہو جاتی ہیں. نماز آیات ہے، نماز طواف واجب ہے، نماز میت ہے، نماز قضاء پدر. یہاں اسٹار لگا کر نیچے آغا خامنئی کا فتویٰ جو ہے کہ آیت اللہ خامنئی پدر و مادر یعنی والدین کی نماز واجب ہے. والدین کی قضا نمازیں بیٹے پر واجب ہے، بڑے بیٹے پر نہ مثلا چھوٹے. بس ایک تو اختلاف وہاں ہو گیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ قضاء پدر صرف باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہے، لیکن آغا صاحب نے یہ فرمایا کہ نہیں، باپ اور ماں دونوں کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہے. اب یہ سوال ہے کہ آیا مثلا ایک شخص ہے جس کی اولاد نرینہ نہیں ہے، فقط مثلا ان کو حسنات ہے، بیٹیاں ہیں ان کو، تو اس کی نماز آیا بڑی بیٹی پر واجب ہے یا نہیں؟ ظاہراً ان عبارات سے سمجھا جا رہا ہے کہ واجب نہیں ہے، اگرچہ اس کے بارے میں تحقیق طلب ہے. بات نمبر 5 کہتے ہیں کہ وہ نماز جو نذر یا عہد یا قسم یا نماز استجاری، ایسا ایک شخص پر نماز واجب نہیں ہے، پہلے جو اس دنیا سے گزر گئے اس کے ورثہ آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ 1 سال کی نماز جو ہے آپ استجاری طور پر اجارے، نماز استجاری آپ پڑھیے، ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے. تو جس طرح یہ عموماً ہوتا بھی ہے، سال کے لیے جو مثلا 4 لاکھ ہیں یا جتنے بھی تمان کے حساب سے معین ہیں وہ سالانہ نماز قضا. اب جس شخص نے نماز استجاری یا صوم استجاری اپنے ذمے لے لیے وہ واجب ہے، نماز یومیہ کی طرح اس پر واجب ہو جائے گی. صفحہ نمبر 118 پہ وقت نماز ہے یومیہ. یومیہ صلوات کا وقت کیا ہے؟ اس میں کہتے ہیں کہ نماز ہے یہ ہر روزے 5 وقت کی نماز جو ہے 5 نماز اور مجموعاً 17 رکعات ہیں جو ہر روز
واجب ہے انسان مکلف پر، جو بھی مکلف ہے واجب ہے ان کا انجام دینا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نماز صبح کی کتنی رکعات ہیں۔ کہتے ہیں نماز صبح کی 2 رکعت ہیں، نماز ظہر کی 4 رکعت ہیں، نماز عصر کی بھی 4 رکعات ہیں، نماز مغرب کی 3 رکعت ہیں، اور نماز عشاء کی 4 رکعتیں ہیں۔ اب یہاں سے ایک سوال بیان کر رہے ہیں۔ سوال یوں ہے، سب سے پہلا سوال یہ ہے نماز ہے یومیہ کے متعلق کہ کس وقت میں ان ہر روز کی نمازوں کو پڑھنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں جواب یوں دیکھتے ہیں، وقت نماز صبح اذان صبح سے طلوع آفتاب تک ہے ایک، ظہر اور عصر جنہیں ظہرین کہتے ہیں ظہر شرعی سے لے کر مغرب تک ہے۔ نیچے اسٹار لگا کر انہوں نے کہا ہے، آیت اللہ خامنئی کا فتویٰ ذکر کیا ہے کہ آخر وقت نماز عصر تا غروب آفتاب ہے۔ نماز عصر کا پایان اور اینڈ جو آخری وقت ہے وہ غروب آفتاب ہے۔ اچھا، ظاہر نماز مغرب اور عشاء کو کہتے ہیں کہ مغرب سے لے کر نصف شب تک، آدھی رات تک آپ نماز کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد میں بیان کریں گے کہ اگر ایک شخص مثلا کسی عذر کی وجہ سے نماز مغرب اور عشاء نہ پڑھ سکا تو کیا وہ نماز صبح سے پہلے ادا کر سکتا ہے؟ اس میں فتویٰ تو اگرچہ اختلافی ہے، بعض کہتے ہیں کہ ادا کی نیت سے وہ پڑھے گا اگر عذر کی وجہ سے، اگر بغیر کسی عذر کے ہے تو وہ قضا شمار ہوگی۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، قضا اور ادا کی نیت کیے بغیر یہ نماز مغرب اور عشاء کو پڑھے گا، اور اس کتاب میں بھی یہی ہے، اگرچہ آپ اس کے بارے میں تفصیل دوسری کتابوں سے لے سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایک فرضی خاکہ یا فرضی نقشہ انہوں نے ذکر کیا ہے اس صفحہ نمبر 118 پہ، اس کو آپ ملاحظہ کیجئے۔ دیکھیے، ہمارے پاس ویسے تو جہاد کے اعتبار سے جہاد 6 ہیں، لیکن ہم 4 جہاد زمین کے لیے فرض کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہے مشرق، ایک ہے مغرب، ایک ہے شمال، اور ایک ہے جنوب۔ سورج نے طلوع کرنا ہے، آفتاب نے طلوع کرنا ہے۔ ظاہر یہ مشرق سے، مشرق اس لیے چونکہ شرق سے ہے نا، شرق یعنی وہی چمکنا اور طلوع کرنا، اسی کے معنی ہے۔ مشرق سے نکلے مغرب کی طرف جائے گا، اور اسی نقشے میں بھی یہی بیان کیا گیا۔ ظاہر ہے جب مشرق سے مغرب کی جانب جا رہا ہے تو شمال اور جنوب سے بھی رد ہوگا، وہ بھی ایک وسط ہے جہاں سے وہ کراس کر کے آگے جائے گا۔ تو اس میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ یہی مشرق سے جب جا رہا ہے، مشرق سے جب مغرب کی طرف جا رہا ہے تو درمیان میں جب پہنچتا ہے تو وہ ظہر ہو جاتی ہے، اور ظہر سے تھوڑا سا اس طرف وقت ہو جاتا ہے نماز ظہر اور عصر کا، اور اس کے بعد جب تھوڑا وقت گزرتا ہے ایسا 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 تو ایک وقت آتا ہے جس کا نام ہے غروب آفتاب، یعنی سورج اس نقطے پر پہنچ گیا ہے جہاں اس نے غروب کرنا ہے۔ جب یہ غروب کرے تو آذان کا ٹائم آ جاتا ہے، آذان مغرب کا۔ جب آذان مغرب کا ٹائم آئے گا تو تھوڑے سے معمولی سے فاصلے کے بعد، البتہ خود ویسے تو لحاظ عقلی دیکھیں تو اسی طرح ہے، وَإِلَّا ویسے اذان کا وقت ہو جائے، چاہے اذان کہی جائے یا نہ کہی جائے، اذان مصلی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن انہوں نے جس طرح لکھا ہے وہ یہ کہ غروب آفتاب کے بعد اذان مغرب اور تھوڑے سے فاصلے پہ اذان نماز مغرب اور عشاء کا وقت ہے۔ اور یہی نماز مغرب اور عشاء جب یہ شب انتہا پہنچتی ہے، یعنی ایک وسط میں رات پہنچتی ہے، تو اس کو نیمہ شب کہتے ہیں۔ جب نیمہ شب ہو جاتا ہے تو اس وقت نماز قضا ہو جائے گی اگر اس کو نہ پڑھا جائے گا تو، البتہ مغربہ عشاء کی بات کریں تو۔ اس میں زمین کے 4 حصے کیے ہیں، ان میں
سب سے پہلے ظہر لکھا ہے، روز، شب اور